ناظرین وطن عزیز میں جتنا فراڈ اور دھوکہ مویشیوں اور پالتو جانوروں کی خرید و فروخت میں ہوتا ہے شاید ہی کسی معاملے میں ہوتا جی پچھلے دنوں کراچی کے ایک شخص نے شیتسو نسل کا ایک کتا انتہائی مہنگے داموں خریدا، لیکن گھر جا کے اسے پتا چلا کہ وہ ایک آوارہ کتا ہے۔ اے لپھاڑ، شیٹزو تے بڑی مہنگی نسل ہے، یہ بیچا کس نے ہے؟ وہ جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے میں نے بیچا ہے۔ اور یہ ہے جنہوں نے کتا خریدا ہے جو اس کے ہاتھوں بے وقوف بنے ہیں بیچارے۔ مجھے چھوڑے، یہ شخص فراڈی ہے، یہ دھوکہ کرنے والا انسان ہے۔ ارے بابا جیسے آپ نے مانگا تھا میں نے ویسے ہی کتا دیا ہے، میں نے کوئی فراڈ نہیں کیا آپ کے ساتھ۔ مت بولو جھوٹ اور راستہ بولو، جھوٹے ہو تم۔ ایکسکیوز می جنید صاحب، اس نے کتے کی اتنی تعریفیں کی، میں نے سوچا کہیں ڈیفنس کے پلاٹ کی طرح میرے ہاتھ سے یہ کتا بھی نہ نکل جائے، میں نے فوراً خرید لیا اور 1.5 لاکھ دیا ہے میں نے، 1,50,000۔ 1.5 لاکھ روپیہ آپ نے دیا ہے؟ او یس، 75,000 کے تو یہ گلاسز ہیں۔ بس وہ سمجھ لو کہ آدھا کتا آنکھوں پہ لگایا ہوا ہے۔ نہیں ویسے آپ نے گلاسز منہ سے ہٹائے ہیں تو پتا چلا کہ گلاسز لگے ہوئے تھے۔ بابا اصل میں تو 2.25 لاکھ کا کتا تھا، 25,000 اس کو ریٹ کیا ہے۔ نہیں تو 25,000 ہی کیوں چھوڑ دیا؟ کتے کی ایک ٹانگ چھوٹی تھی۔ بابا اتنی رعایت تو کوئی نقصی ہو تو کر سکتا ہے بندہ۔ بابا اس سے بحث ہو رہی تھی، میں نے کہا گاہک آیا ہے، چشمہ لگایا ہوا ہے، کراچی جانا ہے، میں نے کہا چلو شام کا ٹائم ہے بونی بھی ہو جائے گی۔ نہیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ جعلی کتا دے دیا تم نے۔ ادا جعلی کدھر سے ہو گیا؟ وہ بھونکتا بھی ہے، اس کو پونچھ بھی لگا ہوا ہے۔ آج کون سا کتا ہے جس کو پونچھ نہیں لگی ہوتی اور وہ بھونکتا نہیں ہے؟ یار اصلی کتے کو بھی پونچھ ہی لگی ہوتی ہے، اس کو کون سا میٹر لگا ہوتا ہے؟ کتا جعلی ہو اصلی ہو نسل کی بات ہوتی ہے نا میرا ویر، اور بھونکتے بھی سارے ہی ہیں، جعلی نے بھی بھونکنا ہے اور اصلی نے بھی بھونکنا ہے، اس نے کون سا کشور کا گانا سنانا ہے؟ الزام تم پہ یہ نہیں ہے کہ تم نے کتے کی جگہ خرگوش بیچ دی ہے، تم نے شیتسو نسل کا کتا کہہ کے بیچا ہے، لیکن وہ آوارہ عام نسل کا کتا تھا۔ ایکچولی وہ شیٹزو ہے ہی نہیں۔ دیکھیں میں نے اس کو اپنے ساتھ صوفے پہ بٹھایا، شیٹزو ہوتا تو وہ بیٹھا رہتا، وہ چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا، وہ غریب کتا ہے، ہمارا کتا ہے، وہ صوفے پہ بیٹھے ہی نہیں۔ نہیں دیکھیں، اگر آپ نے یہ معیار رکھنا ہے کتے کی نسل جج کرے گا کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھے گا، تو میرا خیال ہے کہ پھر کتے کی نسل نہیں، کتے کا حوصلہ چیک کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی وہ صوفہ جو ہے میرا وہ ہے 60 لاکھ کا، اور کتا ہے 1.5 لاکھ کا، اس کو اس صوفے پہ خوش ہو کر بیٹھنا چاہیے تھا۔ ایسے مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ کی باتیں سن کے کہ آپ یہ فراڈ ڈیزرو کرتے تھے، جس طرح آپ دولت کا ڈکار مار رہے ہیں۔ نہیں آپ اب غصہ نہ کریں، میرا خیال ہے عقل مندی یہ ہے کہ آپ نے جو 1.5 لاکھ روپیہ خرچ دیا ہے اور 60 لاکھ صوفے کا بھی خرچ دیا ہے، آپ وہ بچائیں۔ آپ کو تو یہ ہے نا کہ اصلی کتے کو صوفے پہ بیٹھنا چاہیے وہ 60 لاکھ والے صوفے پہ۔ نہیں تو آپ 10-15 روپے کی شریش لے کے نا تو وہ صوفے پہ لگا کے اس پہ کتا لگا لیں، پھر نہیں اٹھے گا وہاں سے۔ نو اب فیصلہ کورٹ میں ہوگا۔ بابا کتے کا کون سا نمبر پلیٹ ہوتا ہے؟ میں کورٹ میں مکر جاؤں گا، مجھ سے اس نے خریدا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایویں تم بے وقوفوں والی بات کر رہے ہو، جہاں 60 لاکھ کا اس نے صوفہ خرید لیا ہے، وہ 10-15 ہزار دے کے تو باہر کسی سی سی ٹی وی سے فوٹیج نہیں لے سکتا۔ ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، کوئی سامنے دکان والا کو پرے بینک کا سی سی ٹی وی آپ کی دکان کے سامنے اگر ہوا تو تم نے پکڑے بھائی جان عزیزی، یہ جو پیٹس بیچنے والے، پالتو جانور بیچنے والے، پرندے بیچنے والے لوگ ہیں نا، اتنے بڑے فراڈ کرتے ہیں، بڑی قسمیں کلمے قرآن اٹھا جاتے ہیں اور بولتے 100% جھوٹ ہے۔ کوے کی جگہ طوطا، طوطے کی جگہ مینا، مینا کی جگہ چڑیا، بالکل عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے یار۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ گدھے کے اوپر لائنیں لگا کے زیبرے کے طور پہ بیچ دیا گیا۔ جنید صاحب بے زبان کو مس یوز کرتے ہیں، اگر وہ جعلی شیٹزو کی زبان ہوتی نا تو اس کو وہ گالیاں ضرور دیتا۔ اچھا ویسے زبان ہے تو وہ بھونکتا ہے نا، زبان کے بغیر کیسے بھونک رہا ہے؟ اوہو کیا بات کر رہے ہیں، گلے سے بھونکنا ہوتا ہے، زبان سے تو صرف یہ ہوتا ہے۔ یار ویسے باخدا بڑی شرم والی بات ہے کہ یہ واحد ملک ہے ہمارا کہ ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں 2 نمبری، ہر چیز میں جعلی۔ دیکھیں نا ذرا کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ جعلی مل رہی، مکس والی، ملاوٹ والی۔ جانور تک دیکھیں آپ 2 نمبر بنا کے بیچ رہے ہیں، کتنی شرم والی بات ہے۔ یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں سڑکوں کے اوپر بھی جو کتے کے بچے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے سنا ہے کہ کوئی وہ انجیکشن لگاتے ہیں
تھوڑی دیر کے لیے اس کے کان کھڑے ہو جاتے. سریش لگا کے کان کھڑے کرتے رہے یہاں پہ. وہ جب اس کا گھر لے جاتا ہے آدمی اصلی سمجھ کے کھڑے کانوں والا کتا ہے جی اصلی ہے, تو وہ جب ٹیکے کا اثر ختم ہوتا ہے تو کان ڈگ پہندے نے, تو اس بیچارے دی رقم ڈگ پہندی ہے. او مائی گاڈ, اتنا فراڈ. یعنی شٹزو نسل کہہ کے مجھے ڈک کتا دے دیے. اور بابا میں نے یہ کہہ کے نہیں بیچا تھا یہ شٹزو نسل کا ہے, میں نے یہ کہا تھا یہ شٹزو ہے, اس کا نام شٹزو ہے. چلو ڈاک کتا پال لو, تسی کڑا فلم دے چ کام کراونا ان کو. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ساری زندگی جو ہے وہ اتنی شیروں کی طرح گزاری ہے اور اتنا نامور بندہ ہوا ہے, اتنا روب دبدبے والا آدمی ہوا ہے, اس کے باوجود انتہائی قسم پرسی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں. میں نے سنا ہے کہ جنازہ کرائے کے گھر سے گیا ہے. اقتدار کے ایوانوں پہ راج کرنے والے شخص کا جنازہ جو ہے وہ کرائے کے گھر سے اٹھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس ہفتے ہمارے پیارے وطن کی بڑی ہی اہم شخصیات دنیا سے گئی. حافظ سلمان بٹ صاحب جیسا عظیم شخص, انسان بھی با کمال, سیاستدان بھی باصول. میرا مطلب ہے کہ ساری زندگی جو ہے وہ اتنی شیروں کی طرح گزاری ہے اور اتنا نامور بندہ ہوا ہے, اتنا روب دبدبے والا آدمی ہوا ہے, اس کے باوجود انتہائی قسم پرسی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں. میں نے سنا ہے کہ جنازہ کرائے کے گھر سے گیا ہے. اقتدار کے ایوانوں پہ راج کرنے والے شخص کا جنازہ جو ہے وہ کرائے کے گھر سے اٹھا. میں سچی بات بتاؤں کہ میں نے آج تک کسی سیاستدان کے کسی بھی انسان کے ساتھ یہ مصرع لکھا ہوا دیکھا ہے. سب سے زیادہ جو فٹ بیٹھتا ہے وہ حافظ سلمان بٹ صاحب, مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. حافظ سلمان بٹ صاحب کی اس تصویر کے نیچے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا. اور سچی بات بتاؤں, میں اگر ایک جملے میں بات کروں تو یہ ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں کو دیکھیں, جو آپ کو کسی بھی پولیٹیشن میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں, دو بنیادی اوصاف, وصف, خوبیاں کیا ہیں. ایک وہ ایماندار ہونا چاہیے اور دوسرا وہ دلیر ہونا چاہیے. یہ دونوں خوبیاں پوری آپ پاکستانی پولیٹیشنز کی آپ ہزاروں کی لسٹ بنا کے دیکھ لیں, نمبر 1 پر حافظ سلمان بٹ تھا, نمبر 1 پہ حافظ سلمان بٹ رہے گا. ہاں جی, کبھی بھی انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا اقتدار یا سیٹ یا الیکشن میں فتح یا بزدلی. بالکل نہیں. اپنے جو اصول تھے وہ نہیں چھوڑے, اپنا جو موقف تھا اسے کھل کے بیان کیا, اور انتہائی وطن دوست. میں حیران ہوتا ہوں, مجھے گورنمنٹ کالج گجرانوالہ کا وہ جلسہ بھی یاد ہے اسٹوڈنٹس کا, جس میں یہ مہمان خصوصی تھے, اور شیر کی طرح, یہ واقعی پا جنید نے صحیح کہا ہے کہ ببر شیر کی طرح وہ آئے تھے اور تقریر کر کے گئے تھے. اور اس کے بعد ایک آخری ایسی تقریب یہاں لاہور میں ہوئی تھی اسٹوڈنٹس کی ہی, اس میں بھی گیا ہوا تھا. میں نے دیکھا یار, میں نے اس طرح پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے کبھی کسی کو دیکھا ہی.